کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا، اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تمیز کرا کے لاتی بے قصور عورت پر بہتان. ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا. یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ. یہ ہلاکت والا کام ہے. لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے. یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی. یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھے. حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں. حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی. سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی. میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی. یہ دیکھو کتنی بڑی شان. حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی. آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی. یہ سب سے پہلے گئی. میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر. مجھے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے. ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے. پر یہ بیٹھی رہی، یہ بیٹھی رہی. اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے. وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب. اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے. ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا. حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچے قریب آئے. حضور کو پتہ ان کے والد شہید ہو گئے. نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا. فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے کو آتے. حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے. فرمایا کوئی آہو بقا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے. حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ. پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے. حضرت اسماء رونے لگی. یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے. عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے. فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. صاحب تفسیر ساوی
اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ تو انسان کے یہ ہے نا، جیسے معاذ اللہ کسی نے قتل کر دیا، ڈاکہ ڈال دیا، بددیانتی کر لی، خیانت کر لی، اور باطنی گناہ یہ ہے کہ اس نے حسد کیا، تکبر کیا، بغض رکھا، بدگمانی کی، برا سوچا، اپنے دل کے اندر اس نے کینہ پروری کی۔ یہ سب وہ باطنی گناہ ہے جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے باطن کو میلا کچیلا گدلا کر دیتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت، نفیس، پڑھے لکھے، صاف ستھرے، سمجھدار، اچھے گھرانے کے لوگوں کو یہ باطنی گناہ اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک خود غرض انسان بن جاتا ہے، اس کا رویہ انسانوں کے حق میں انتہائی بد اخلاقی کا ہو جاتا ہے۔ یہ جو باطنی گناہ ہے، یہ جو باطن کے میل کچیل ہیں، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظاہری اعمال کا باطنی اوصاف کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ فرماتے اگر باطن خراب ہو جائے تو ظاہری اعمال بھی خراب ہو جاتے، اور اگر باطن اجلا ہو، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، خیر خواہی والا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت والا ہو، اچھی سوچ والا ہو، اس کے اندر یہ ساری خوبصورتیاں موجود ہوں تو پھر انسان کا باطن بھی سنور جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوتی۔ حسد کا سادہ معنی جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ جلنا ہے۔ تو مجھے بتائیے جو آدمی جل رہا ہوگا وہ سکون کیسے پائے گا؟ بغض کا معنی دل پر کسی کے لیے بوجھ رکھنا بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب اپنے دل میں کسی کے لیے بوجھ رکھا جائے گا، تکلیف محسوس کی جائے گی، تو کیا انسان قرار پائے گا؟ تکبر کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا جانا، کسی کو چھوٹا اور حقیر سمجھا، تو جب ہر وقت آپ اپنی بڑائی ہی کے چکر میں پڑے رہیں گے تو کیا دل کو قرار آئے گا؟ تو یہ وہ باطنی اور روحانی مسائل ہیں جو سامنے والے کا تو شاید کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن اپنے آپ کو وہ تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے۔ تو ان روحانی مسائل کی معرفت رکھنا، ان کا خیال رکھنا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو ہر چیز ہی بگاڑ دے گا، بگڑ گئی ساری چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ تو فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ اگر تمہارے دل کے اوپر میل کچیل ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، حسد ہو، تکبر ہو، بدگمانی ہو، تو سارے جسم کو بگاڑ دے گا، تمہیں شدید تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ لیکن اگر دل صاف ہو، اگر دل میں عجز ہو، اگر دل میں محبت ہو، اگر دل میں خلوص ہو، دل میں للہیت ہو، اگر دل کے اندر کسی کے لیے درد ہو، خیر خواہی ہو، تو پھر یہ دل باقی اعمال کو بھی سنوار دے گا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل ایک تنے کی طرح ہے، درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کی مانند دل ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو پھر جو اوپر شاخیں لگیں گی تنے کے وہ بھی خوبصورت لگیں گی، پھول لگیں گے، پھل لگیں گے، توانائی ہوگی۔ لیکن اگر دل ہی بگڑ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکو پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولے ٹکڑا دل دا۔ اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے۔ دل اگر صاف ہو، یہ جو باطنی ہمارے مسائل ہیں، یہ جو روحانی مسائل ہیں، جب تک ان کا ادراک نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے کہ جو مسائل ہیں نا علم قلب کے، دل کے جو مسائل ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے ان کا سیکھنا بھی۔ کون سے مسائل؟ فرماتے ہیں جیسے تواضع سیکھنا، جیسے توکل سیکھنا، جیسے اخلاص سیکھنا، اس طرح باقی مسائل سیکھنا فرض ہے، یہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں جس طرح بہت سے حرام چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، اسی طرح جو محرمات باطنیہ ہیں، یعنی تکبر ہے، ریا ہے، عجب ہے، حسد ہے، ان کی معلومات ہونا بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور پھر آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں
عظیم روحانی پیشوا سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی بزرگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح پنجگانہ نمازوں کی فرضیت جاننا ضروری ہے، اسی طرح حصول اخلاص کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی صحت، ہر عمل کا ٹھیک ہونا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا اخلاص ہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر اخلاص کی معلومات ہی نہ ہوں گی تو یہ وہ روحانی مسئلہ ہے، یہ وہ روحانی مسئلہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دے، اکارت ہو جائے گی کی ہوئی ہر ایک نیکی۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح حلال و حرام کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح ریاکاری کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے عابد ہیں، بڑی بڑی بہترین عبادت ہے، پر اپنے دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے اس عبادت کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح ظاہری اعمال، ان کے فرائض، سنن، واجبات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے خود بینی اور حسد کے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ حسد تو اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیاں کھا جاتی۔ یہ جو روحانی مسائل ہیں، یہ جو اندر پنپ رہے ہوتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں تخصیص نہیں کہ یہ تکبر، حسد، بغض، عداوت صرف جہلاء میں ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس میں تخصیص نہیں کہ یہ صرف غریبوں میں ہوتا ہے، یہ امیروں میں بھی ہوتا ہے، یہ صرف نادانوں میں نہیں ہوتا، سمجھدار لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ ان اعمال کا جاننا، ان کا حساب کرنا، یہ بڑا روحانی موسم ہے رمضان المبارک کا۔ اس مقدس موسم کے اندر جہاں ہم اپنے ظاہری اعمال پر توجہ دیں گے، جس طرح ہم اپنے نماز کو ٹھیک کریں گے، وضو کو ٹھیک کریں گے، جس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسی طرح روزہ ایک باطنی عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے۔ تو روزے کے باطنی عمل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باقی اعمال پر بھی توجہ کریں کہ ہمارا دل کہیں حسد کا شکار تو نہیں، بغض کا شکار تو نہیں، عداوت کا شکار تو نہیں، بدگمانی کا شکار تو نہیں، عجب کا شکار تو نہیں۔ اگر دل کے اندر یہ ساری بیماریاں ہوں گی تو یاد رکھیے گا سارے اعمال کے باوجود، ساری نیکیوں کے باوجود انسان نہ قرار پا سکے گا، نہ وہ نیکیاں اللہ کے حضور قبول ہوں گی، نہ اسے کوئی فائدہ ہوگا۔ اپنے ان روحانی مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے کوشش کی جائے، اپنے باطن سے ان قدورتوں کو، ان بیماریوں کو، ان چیزوں کو سب سے پہلے نکالا جائے۔ اگر دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے، دل طہارت والا ہو جائے، دل عاجزی والا ہو جائے، دل درگزر والا ہو جائے، دل خلوص والا ہو جائے، للہیت والا ہو جائے، دل اللہ کی محبت والا ہو جائے، رسول اللہ کی غلامی والا ہو جائے، تو پھر دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، 14 طبق ساڈے دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے۔ اور پھر تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار۔ جب یہ ساری بیماریاں نکل گئیں، اب ہم نے دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی۔ فرماتے ہیں کہ میں مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میری ان مزدوروں میں سے نے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی، بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر، کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا، تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں۔ ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی، تو پورا اترنا چاہیے نا۔
کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا, وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں, تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگے چپ کر جا, تیرے باپ سے بات ہوئی تھی, جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا, صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے ہو مسجد چلا کے نماز پڑھ کے آئے تو دوپہر کا وقت تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہو, رمضان بھی نہیں تھا, نفلی روزہ رکھا. فرماتے ہیں شام ہوئی, میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی, ساتھ چل. فرماتے کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہے؟ دروازہ کھلا ہے, آ جائیے. فرماتے میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے, تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھنے. ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے, پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر لیں بھی. فرماتے ہیں میں آ گیا, پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا, میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا, ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سوئے. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی, کہاں سے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. فرماتے میں تو 2 بندے لے گیا تھا, پر پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آئی. جنازہ پڑا, دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا. میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا, میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا, میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا, کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے جا. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا, تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا, یہ کون تھا؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا, ان کا مرید تھا. مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لیا, مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی, اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا, اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو, آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں. ایک دن یہ چلا گیا. کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ
اور ہے یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی، غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی. کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے. پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا، پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدہ ستے آ، اور داڑھی آ گیا ہی پور، اگا لیڑے آ گئے، پچھا رہ گیا ہی دور. اٹھ فریدہ ستے آ، خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تو ہی بخشیا جا. اٹھ فریدہ ستے آ، چاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت. میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بات اور بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے، اور میرا دل کرتا ہے یہ تقریر روز کی جائے. اخلاق حسنہ کا کمال یہ ہے کہ خوددار رہ کے زندگی گزارے، عزت نفس کے ساتھ. یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے، یہ امیروں کی جیبیں دیکھنی چھوڑ دے. آپ یقین کریں کبھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اجتماع میں، ایک پروگرام میں میں گیا تو وہاں قاری صاحب نے ایک صاحب کا LPA صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو کھانے کی میز پہ بیٹھے تو وہ علماء کو نصیحتیں کر رہے تھے. آپ لوگ یہ جمعہ پڑھایا کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہاں چلے گئے، آپ لوگوں کو لڑائے نہیں. تو میں اس لیے خاموش رہا کہ اب انہوں نے فنڈ ونڈ بھی دیا ہوگا، علماء بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے، جیب سے کہاں خرچ ہو سکتا ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کسی جگہ سے. اب وہ نصیحتیں کرنے لگ گیا، آپ لوگ ان کو جمع کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر خودداری ہو نا تھوڑے پہ گزارے کا، تو پھر ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جب ان سے کوئی تھوڑا سا آپ توقع رکھتے ہیں پھر یہ ظلم کرتے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جی میں آپ کو مضمون دیتا ہوں اگلے جمعے کا، آپ نے اگلے جمعے یہ تقریر کرنی ہے. تو پھر میری بھی کئی دفعہ مجبوری ہے، کچھ رگیں ایسی ہیں جو نہیں سانس لینے دیتی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے، پھر کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. تو کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. تو وہ مطلب اس نے سمجھا کہ ساری ایسے. تو کہنے لگا جی پھر بولے آپ وعدہ کرتے ہیں. میں کیا چوری صاحب کی کم کر دے ہو؟ کہنا پانڈے بنانے. میں کیوں ہی بنایا کرو تیار نہ، یہ علماء کے معاملات میں مداخلت بند کر دے. آپ کو کیا پتا کیا موضوع بیان کرنا ہے؟ آپ علماء کو مشورہ دیں گے، جائے کام کریں اپنا. کبھی کسی نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا ہے کہ جہاز صحیح چلا؟ اس کے پاس ٹریننگ ہے، وہ مرضی کرے گا، جس طرح کا اس کا دل کرے گا وہ چلائے گا. کبھی کسی نے بس کے ڈرائیور کو اٹھ کے مشورہ دیا ہے کہ یہ والا گیئر لگا، گاڑی یہ گیئر مانگ رہی ہے؟ آپ خدا کا خوف کریں، یہ 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیسے کر کے دین چلانا ہے. اور علماء نے الحمدللہ علماء یہ جتنی آپ کو کہتے ہیں نہیں مولویوں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کہا مسجدیں کم ہوتی ہے، قرآن سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ علماء کی محنت ہے اللہ کے فضل سے. ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ علماء کی محنت. اور پھر میں نے ان سے قبلہ سے بھی عرض کی، میں نے کہا چھوڑ دیا، آپ ہمیں بلائیں، مسجد والا سپیکر چلائیں، اب کوئی بندوبست نہ کریں، آپ مسجد کی چٹانیاں بچھائیں. ہم کو محتاج ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بندوبست ہوگا تو نوٹ گریں گے تو تب بھی تقریر ہوگی. یہ رسول اللہ کا دین ہے. اگر کفار مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی شانیں بیان کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہر جگہ کھڑے ہو کے بیان کر سکتے. کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. tal laki dilaboya تھوڑی نا خودداری، عزت نفس. یہ غریبوں کو مشورہ دے رہا ہوں، چھوڑ دیں آپ چودھریوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چھوڑ دیں ان کی پرواہ کرنی. آپ ایک ایک بچے کو خود خرچ اٹھائیں. آپ خود دیکھیں ہم نے کیسے ان کو لے کر کے آگے جانا. خودداری سے جیئیں، عزت نفس. ایک بات مجھے بتاؤ، جس نے حرام کا مال کمایا ہے اور روزانہ چھوٹے گوشت سے روٹی کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، یا جو حلال کھاتا ہے پر اچار سے کھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں میاں. میرے ابا جی سے ایک دفعہ میں نے پوچھا ابا جی آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے جدو پتر بھوک لگی ہوئے تو ہر شے پسند ہوں تے نظر لگی ہوئے تو نخرے ہی ہوندے نے. اور دوپہر کو بھوک لگی ہو تو اچار بڑا چسکا دیتا ہے، کبھی کھا کے دیکھیں. شرط یہ ہے کہ بھوک لگی ہو.
چٹنی کی جو لذت ہوتی ہے وہ اور ہوتی کوئی نہیں. آپ مہربانی کرے, گڑ سے بھی روٹی گزر جاتی. میں نے الحمدللہ خود پیار سے کھانا کھایا. میں دوپہر کو گھر آیا اسکول سے تو اماں جی سے پوچھا, اماں جی روٹی ہے؟ کہنے پتر کوئی نہیں. تو میں نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے. تو اماں کہنے لگی بیٹے دو ہی حل ہے, یا تو میں کسی سے قرض لوں اور تمہارے لیے 2 ٹائم سالن پکایا کروں, اور یا پھر تم سیانے ہو جاؤ. تو میں نے کہا جی نہیں آپ قرض نہیں لیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہنے لگی تمہارا ابا کھا کے گیا ابھی ابھی پیاز کے ساتھ روٹی, گزر جائے گی. میں نے کہا آپ لائیں انشاءاللہ گزرے گی, کیوں نہیں گزرے گی, حلق سے گزرے گی. کیا اس میں حرج ہے؟ آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھیں. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ چھوٹی مسجد میں گزارا کریں. آپ خودداری سے جی, یہ عزت نفس حسن ہے زندگی کا, یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا. پڑھو ترمذی شریف, حضرت صوبان بن مالک کو سامنے بٹھا کے نبی پاک نے فرمایا سجنا تجھ پہ پیار بڑا آ رہا ہے. حضور حکم کرے, اور میں حکم یہ ہے کہ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر, ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم کرے, تو نبی پاک نے فرمایا تو وعدہ کر کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا. شور دنیا داروں سے مانگنا ہے تو رب سے مانگ, رب کے رسول سے مانگ. آپ یہ کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ وہ ایک شاعر تھا نا, کبھی گزر رہا تھا پاس سے, تو یہ شاعر ناراض نہ ہو جائے, میرا بڑا اچھا شعری ذوق ہے. شاعر ناراض, کئی دفعہ شاعروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ قابل رحم ہوتی. وہ چادر سی اوڑھ لیتے ہیں بیچارے, اور سردیوں کی راتوں میں بھی چوکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی شاعر بیٹھا تھا, تو ایک سیٹ گزرا تو اس نے 5 روپے نا پھینک دیے. وہ شاعر نے بلایا, اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حالت بڑی عجیب تھی, تو میں نے کہا چلو خرچہ چل جائے گا. تو اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے, میرا تو عشق میں یہ حال ہے, ورنہ میں کوئی سیٹھوں کا محتاج تو نہیں نا. اس نے ایک شعر کہا تھا, مجھے زندگی بھر رہ گیا, کبھی کبھی جب اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ شاعر اس شعر سے کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. ہارون رشید بیٹھے گزر رہے تھے, تو حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. تو بہلول دانا زمین پہ بیٹھے, ہارون رشید ہاتھی کی سواری کر رہا تھا. لشکر تھا دائیں بائیں آنا جانا. بہلول دانا زمین پہ بیٹھے تھے, مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. ہارون رشید آیا, السلام علیکم بابا جی کیسے ہو؟ فرمایا بڑا شکر ہے اللہ کا. یہ شکر ہوتا ہے مزیدار قسم کا. میں نا مدرسے میں لگے ہوئے تھے مستری, تو ایک طالب علم بڑا پریشان رہتا تھا کہ روٹی جو ہے نا وہ اس طرح کی پکنی چاہیے. تو میں نے اس کو بلایا کھڑکی سے, میں نے کہا ادھر آ تجھے ایک منظر دکھاؤ. وہ مزدور نا دوپہر کو روٹی لاتا ہے ساتھ, دیہڑی لگا ہوتا ہے نا جو. تو میں نے کہا وہ دیکھ مزدور کھانا کھانے لگا ہے. وہ اچار 2 روٹیوں کے بیچ رکھ کے لایا ہے, اور پھر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے اس نے ہاتھ دھوئے, پھر پانی کا گلاس بھرا. پھر اس نے جب روٹی کھولی نا تو وہ پونے کو بھی سارا اچار لگا ہوا تھا, اور پھر اس نے کئی دفعہ بسم اللہ پڑھی. اور پھر جب وہ روٹی کھا رہا تھا, روٹی کھا کے پھر اس نے پونا لپیٹا, اور اس کی آنکھوں میں ریت تھی, پر جب وہ شکر ادا کر رہا تھا نا, اور ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, تلفظ تو اتنا اچھا نہیں تھا اس کا, پر اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی تھی جو بیان کر رہا ہے نا وہ روحوں سے بیان کر رہا ہے. وہ اندر سے آواز آ رہی ہے اندر سے. یہ 300 روپیہ شام کو مزدور کو دیہڑی ملتی ہے تو وہ 3 دفعہ ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر بسم اللہ شریف کہہ کے پکڑتا ہے. تو جو خطیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ 35,000 اکاؤنٹ میں کرا دینا, انہوں نے تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھی. یہ جب آپ ایسے نوٹ پھینکتے ہو تو کبھی نعت خواہ کو دیکھا بسم اللہ پڑھتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو تو پتہ ہے کہ اب کون سا شعر ہے جو بار بار پڑھوں گا تو اس میں نوٹ آئیں گے, اس کو تو پتہ ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک کے طرف سے آتا ہے تو کھاتا ہوں. تو یہ کیوں کہہ رہا تھا پہلے 25,000 بھیجو تو پھر آؤں گا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تو حضور کے نام پہ کھاتا ہے نا تو پھر سیٹھوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مصطفیٰ کریم جب دیتے ہیں تو شان کے ساتھ دیتے ہیں, اور گھر بیٹھے بٹھائے بھی عطا کر دیتے ہیں, پھر ضرورت نہیں. بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید قریب سے گزرا, بابا کیا حال ہے؟ کہ بڑا اچھا. کہنے لگے بابا کوئی حکم ہی کر دے. تو بابا جی مسکرا پڑے, کہنے لگے تجھے کون دیتا ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو فرمایا مجھے. کہا اللہ. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول جائے, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. جا اپنا کام کر میاں, تو کس چکر میں الجھ گیا؟ خودداری سے جیے,
इज्जत लफ्ज से फटे कपड़े पहन के गुजारा करें। खबरदार, बावकार आदमी शानदार होता है, बावकार आदमी शानदार होता है। मुझे एक बच्चे ने वीडियो ला करके दिखाई, आप यकीन करें मैं आज तक उस बच्चे को ढूंढ रहा हूं। कोई गरीब का बच्चा सड़क पे पेंसिलें बेच रहा था, तो किसी ने उसको कहा, ये इसी वतन की बात, किसी ने उसको कहा ये बेटे 100 रुपया ले लो, तो कहने लगा नहीं मेरे अब्बा ने मना किया। उसने कहा पेंसिल की मजदूरी लेना, मिसवाक बेच लेना, लेकिन पुत्र किसी से 100 रुपया नहीं लेना, फिर मांगने की आदत हो जाती। फिर इंसान को मुफ्त के दस्तरखान पे मजा आता है। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब उमर के पोते तवाफ काबा कर रहे थे, बैतुल्ला का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते खाना काबा के दरवाजे के सामने मकाम मुल्तजिम के पास खड़े हुए तो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा, हुजूर मैं गवर्नर हूं मक्के का, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तवाफ मुकम्मल हुआ, खाना काबा के गेट के कोई हुक्म? तो सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे, यार तुझे किस पागल ने गवर्नर बना दिया, किस बेवकूफ ने तुझे ये ओहदा दिया? कहते मुझे भी कोई मर्द पहली दफा ही मिला था, मेरे पैरों तक पसीना आ गया, मैं खिदमत पूछने आया तो उन्हें क्लास लगा दी। किस बेवकूफ ने तुझे गवर्नर बनाया? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे तू अजीब आदमी, अल्लाह के घर में आके बैतुल्ला के सामने खड़े होके रब करीम के घर के दरवाजे के पास आके भी मैं दुनियादारों से मांगूंगा, यहाँ के भी मैं नवाकों से सवाल करूंगा, चल दर जा। वो कहते मैं कांपने लग गया कि ये किस मर्द से मुलाकात हो गई है। यहाँ तो आपको पता है ना, अल्लाह खैर करे, मुसल्ले के नीचे जो मर्जी रख दो, कोई हाल ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कहते हैं कि किधर से आ गया तू, चल दौड़। फरमाते हैं कि मैं ना बड़ा परेशान हुआ। वो खलीफा कहते हैं मैं वहां से फारिग होकर तो बाहर निकल गया, मस्जिदुल हराम से बाहर, जैसे आज लोग बाबे अब्दुल अजीज से, बाबे फहद से बाहर निकलते, कहते बाहर आ गया, वहां खड़ा हुआ तो हजरत वहां आए। मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्ला सामने नहीं, अभी कोई हुक्म कर दे। तो मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे बड़ा शौक है तो बता, तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू? मैंने कहा हुजूर दीन तो आपके पास है, मेरे पास तो दुनिया ही है। तो हंसने लगे, फरमाने लगे दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैं तो उससे भी उसके महबूब के दरवाजे की गुलामी मांगता हूं, मैं तो कभी उससे दौलत नहीं मांगने गया, तो तुझसे मांगूंगा? खुददारी, खुददारी, इज्जत नफ्स। मेरे गरीब का मसला ये है कि मेरा अमीर कहता है कि ये रेट ले लेगा, वोट दे देगा, गली बनवा लेगा, वोट ले लेगा। ना ऐसा करो, खुददारी से जीना सीख। उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती है कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर लगा, मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा यह है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है? तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा? 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते हैं जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूं? मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की,
تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا, میں تیری نوکری کروں گا, تو میری محسنہ ہے. کہتی ہیں 1 سال گزرا, مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا, میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی, دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو نے دینے جانا ہے. کہتے ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی, میں دھڑام سے گری, میرا شوہر دوڑا آیا, کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے, تاجاں والے تخت و تاج والے, تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے. اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی, کوئی کعبےوں خالی آوے. کہتی ہوں میرے ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ, میں رونے لگی. ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں, کچھ کمیاں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غریب کی یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ خودداری چھوڑ دیتا ہے, ہاتھ پھیلانا آسان سمجھ لیتا ہے. یہ غریب کی کمی ہوتی ہے. غریب خوددار رہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے. آپ فرمایا کرتے امیر میں تکبر آتا ہے, امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا. فرماتے جاہل جو ہوتا ہے نا, جاہل, اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں عالم, صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے, اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے. میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی, کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دیا. امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی, باطن کی کمزوریاں ہیں, یہ نقائص ہیں ہمارے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے, روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے. روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے, نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. سیر مزہ دینے لگتی ہے اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتا ہے. خوشامد اچھی لگتی ہے اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا, یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے, اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی. بخار چڑھنے سے انسان کا چہرہ مورا اسی طرح رہتا ہے, لیکن چونکہ اس کا باطنی نظام خراب ہو جاتا ہے, اب مرضی کا کھانا بھی پکا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا کیونکہ اندر کا نظام گڑبڑ ہو گیا. اگر تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے, اور اگر تو اس کمزوری میں الجھ گیا تو پھر تو پہلے سے بھی زیادہ تباہ ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے یہ سب سے پیارا, لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین, کئی دفعہ گر جاتا ہے سب سے نچلے طبقے. ایک غلطی ہوتی ہے, ایک گناہ ہوتا ہے, اس کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے, اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے. ایک گناہ ساری باطنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا دی تھی کہ گناہ گناہ ہوتا ہے. گناہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ گار ہو کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں, تسلیم نہیں کرتے. پتہ ہے میں متکبر ہوں, پتہ ہے جو آدمی کہتا ہے نا فلاں نے مجھے سلوٹ نہیں کیا, اصل میں وہ خود متکبر ہوتا ہے, لیکن وہ سامنے والے پہ الزام لگا رہا ہے دیکھو جی مجھے ہی سلوٹ نہیں کیا. تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں پہلے بتائیں نا. جو آپ نے بات کر دی کہ مجھے سلوٹ نہیں ہوا تو یہ آپ نے سامنے والے پر اعتراض کیا کہ وہ متکبر ہے. تو دراصل مسئلہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر روگ ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ فلانا دیکھو جی پتہ نہیں کیا سیاست کی ہے, چمک گیا ہے, تو آپ ماننے کو کیوں نہیں تیار کہ آپ جالس ہے اس سے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ حسد ہے؟
کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کا فضل اگر اس پہ ہوا ہے تو آپ کی طبیعت مان نہیں رہی؟ کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ہوتا ہے، یہ جو باطن کا روگ ہے اسی کو صوفیہ طریقت کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ اسی کے لیے لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے، اسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اسی کے لیے کسی خانقاہ کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، اسی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی کام کے لیے وہ لوگ کہیں جایا کرتے تھے کہ جو روگ ہے نا اندر کا، ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محبوب نے احساس پیدا کیا گناہوں کا۔ میں جمعے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی، اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے، آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے، جس کے فیصلے، تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائے گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا۔ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، کہتے میرے آنے تک نے اس کو پکا دینا۔ تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی، وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے۔ تو ایک جیتی جاگتی خاتون، ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، اس کی انسلٹ کر دی جاتی، توہین ہو جاتی، اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، سیٹ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، اور میرا گوشت خراب کر دیا۔ یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کچل دیے، وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے۔ حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی، مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا۔ کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے۔ حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر، تو ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں، جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار۔ اور اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے ہوتے۔ تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا، ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا، رہنے دو کھاتے ہی نہیں، چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا۔ حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرانوالا والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری سنیں اچھی ملتی ہے۔ ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں۔
کہتے جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، عصر ان کی ہو جائے گی. کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا. عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا. عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ کہتے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا، کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا. کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے، جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے. کہتے وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار، وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا. تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے. کہتے میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا، میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح. جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا. ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے. ضمیر زندہ ہے نا، اندر کے روگ ختم ہو چکے. فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی. گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے. گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا. پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار. تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ کانوں کے پیچھے وہ تو یہاں نہیں تو نے پانی ڈالا، تو بھول گیا تھا. اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں شک کوئی نہیں پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں. میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کوئی زیادہ تقوی نہیں اختیار کیا. یار ایک بات بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، یہ میری غلطی تھی، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ یرکا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا. میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہ والا. یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو 4 تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں، اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، کوئی بات ہے؟ یہاں بہو کو 20 گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچا دکھا کے خوش ہوتے. کہتے ہیں دیکھا نا پتہ چلا میں چودھری ہوں، میں افسر ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میری چدراہٹ. غلام رونے لگا. جناب عمر کہنے لگے اب اس طرح کر، گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جا اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بخشش کی دعا بھی کرے، عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کرے. جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سی بات بھی بوجھ بنتی ہے، اور اگر ضمیر مر جائے تو لوگ قتل کی بھی وضاحتیں دینے لگ جائیں، لوگ کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کی بھی وضاحتیں دینے لگ جائیں، لوگ اس کے حق میں بھی. جب ضمیر مردہ ہوتے میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ کمال یہ دکھایا، ضمیر زندہ کر دی، زندہ کر دیے ضمیر. ذرا سی پڑھیے نا بخاری، قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، کوئی اسے گرفتار کر کے نہیں لایا، کسی نے درے مار کے نہیں منوایا، خود آئی. آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھی ہوں اور جب سے غلطی ہوئی ہے ساری رات نیند نہیں آتی، حضور مہربانی کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں مجرم مانتا ہی نہیں، اور یہاں مجرم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے؟ یعنی تو ثابت کر کے تو گناہ گار ہے کہ نہیں؟ امام نبوی شرح مسلم میں کہتے ہیں کمال ہے کہ وہ خاتون کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، یہ دلیل ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میرا شوہر تو ہے ہی نہیں. شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کئی جہاد پہ تھے یا جو بھی مانا تھا، ناجائز بچہ ہے. تو محبوب نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں نا، جا جب بچہ پیدا ہو پھر آنا. سنو قید نہیں کیا جیل میں کہ بھاگ نہ جائے،
اس لیے کہ جن کے دل قید کر لیے جائیں ان کے وجود قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پر آنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد 8 مہینے کے بعد آئی، گود میں چاند سا بچہ ہے۔ کہنے لگی محبوبہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، میری کبھی سزا کا اعلان ہو جائے نا تو حضور میری وہ راتوں کی نیندیں بحال ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے، تیرے بیٹے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو دوبارہ آنا۔ قید نہیں کیا، 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، آ کے عرض کرنے لگی محبوبہ یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، پر یا رسول اللہ میری نماز کی لذت چلی گئی۔ سونیا میں کعبہ تو دور رہ گیا، میں مسجد کو بھی غور سے نہیں دیکھتی کہ میں نے تو رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ محبوبہ میں تیرے جلوے بھی غور سے نہیں دیکھتی، میں کسی صحابی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی، مجھے معافی مل جائے، مجھے پاک کر دیا جائے، رحمت ہو جائے۔ محبوب نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا اپنے بیٹے سے زیادہ شفقت کر کے پالنا۔ صحابی بچہ لے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، فرمایا لے جاؤ اسے، روڑے مارو، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، دونوں حدیث کے راوی ہیں، کہتے اسے روڑے مارے، عورت ختم ہو گئی، انتقال کر گئی، یہاں تک معاملہ اس کا تھا۔ اب میرے محبوب نے فیصلہ فرمایا، اب نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی، 2 صحابیات کو بلایا، فرمایا جاؤ اس کی لاش کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اور جب دے لو پھر مجھے اطلاع کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اسے اٹھایا گیا، غسل دیا، کفن دیا، جب اطلاع دی نا تو کہتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وجود کانپنے لگا۔ نبی پاک نے فرمایا صفے بناؤ، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ سمجھنے کی بات، صفے بناؤ میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اور پھر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے کھال اتار کے بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر نبی پاک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے، اتنا ٹائم حضور نے لگایا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا؟ تو محبوب نے فرمایا چپ کر، تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، احساس نہیں دیکھا؟ تو نے اس کی غلطی دیکھی ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ اور کیا جملے ہیں، کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے اس نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے، اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ مسئلہ یہاں یہ بن گیا، احساس رخصت ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے وجود پر لاشوں کا بوجھ تو لیے پھرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں کو سدھارنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اپنی خطائیں ٹھیک کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں عادتیں بدل جایا کرتی، عادتیں بدلتی ہیں، حضور عادتیں بدلنے تو آئے ہیں، اخلاقیات ٹھیک ہوتے ہیں، حضور اخلاق سنوارنے تو آئے ہیں۔ انسان بدل جاتا ہے، محبوب نے بدل دیے لوگ، حضور بدل نہیں آئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا احساس پیدا کریں۔ احساس، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا احساس تو کھینچ کے لے گیا ہے ہمارے رویے۔ باپ اور بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، باپ کہہ رہا ہوتا ہے بیٹے بڑی پریشانی ہے، تیری بہن کا نکاح کرنا ہے، تو بیٹا کہہ رہا ہوتا ابا جی ذرا 1 منٹ ٹھہریں، یہ پوسٹ بڑی اعلیٰ آئی ہے، یہ ذرا دیکھ لیں پہلے کیا نکلا ہے۔ دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت، اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ گئے، کہنے لگے دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ چیزوں کا جتنا اچھا استعمال ہے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اب تو گند گھروں تک آ گیا، اب تو مجرے، بے حیائیاں، فحاشیاں جیبوں کے اندر چلی گئی ہیں۔ میں رات بڑی دور تھا تو میں کہہ رہا تھا، وہاں فکر حسین کانفرنس تھی، تو میں کہہ رہا تھا امام حسین کا دن منانے والوں، یزید تو جمعے میں خطبہ دیا کرتا تھا، ہمارے حکمران تو سورت اخلاص اور سورت کوثر نہیں پڑھ سکتے، وہ تو جمعے کی جماعت کراتا تھا۔ کیوں نکلا امام حسین اس کے خلاف؟ امام حسین کے سارے خطبے پڑھ کے دیکھ لیں، امام حسین فرمایا کرتے تھے تارک نماز ہے، شرابی ہے، اور رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، اور جس میں یہ چیزیں پائی جائے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا۔ تو امام حسین نے تو فحاشی اور یعنی شراب
کے خلاف اپنا 6 مہینے کے لیے اصغر سے لے کر 18 سال کے بیٹے شہید کرا دیے، اور میرے موبائل میں سارا گند بھرا ہوتا ہے، پھر بھی میں 10 محرم پہ 4 دیگیں اتار لیتا ہوں۔ ساری ساری رات بے حیائی دیکھنا، ساری ساری رات فانی، فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا، اور 10 محرم آنا تو موٹے موٹے آنسو بھی گرانا کہ مجھے امام حسین سے پیار ہے، تو یہ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے۔ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک کام کر، سارا سال یزید کی فکر کو پروموٹ کرنا، سارا سال یزید کا سپورٹر ووٹر رہنا، بڑے شرابی کے بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی اپنی بھی لگوانا، اور 10 محرم کو دیگے پکا کے حسینی بننے کی ناکام کوشش کرنا، تو بھئی عام لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کی آل کو نہیں دیا جا سکتا، ان کو نہیں دھوکے دیے جا سکتے۔ تو میرے عزیزو، ضمیر کی زندگی، باطن کی زندگی، وہ جو احساس پیدا ہوتا تھا کسی کو تھپڑ مار کے، وہ جو احساس حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے، تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی۔ 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے، اتنا نفع ملا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا، تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے۔ حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی۔ کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے، ایک ایک خیمے میں 2-2 4-4 آدمی۔ فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر، جناب ابو بکر کے صاحبزادے، تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے۔ مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں۔ کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے، اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ تو فرماتے حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام، یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ، پھر دھکے لگ، اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں۔ وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبت اس چیز کا نام، اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے، نہ وہ راضی کس بات میں ہے، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں، آم دام برسرے مطلب۔ اس سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما، تو لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، آسام با۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے